آج ہم ایک خاص مقام کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ قصور کا ایک تاریخی قصبہ للیانی، جسے اب مصطفیٰ آباد کہتے ہیں، اور سنا ہے اسے قصور کا دروازہ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ جی بالکل، اس کی ایک خاص تصویراتی اہمیت رہی ہے۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی حوالے ہیں، پرانے اخبارات کی خبریں ہیں، کچھ رپورٹس بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان سب کی روشنی میں للیانی کی کہانی کو سمجھیں، اس کی تاریخ، اس کی اہمیت، جو اہم واقعات ہوئے، وہ سب۔ اور للیانی کی کہانی ہے بھی بڑی دلچسپ۔ مطلب یہ صرف ایک قصبے کی کہانی نہیں، اس میں آپ کو پورے علاقے کی تاریخ نظر آئے گی۔ ہاں، اس کی جو لوکیشن ہے، پھر وقت کے ساتھ جو سماجی ثقافتی تبدیلیاں آئیں، بہت کچھ ہے جاننے کو۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس کے نام سے ہی۔ سنا ہے نام کے پیچھے بھی کئی کہانیاں ہیں۔ جی ہاں، کئی روایتیں ہیں۔ ایک تو بہت مشہور ہے کہ مائی للیانی نامی ایک سکھ خاتون تھیں، ان کے نام پر۔ اچھا۔ ایک اور کہانی ہے کہ یہاں ایک بڑا جوہڑ یعنی تالاب تھا، اور وہاں لالی نام کے پرندے بہت آتے تھے۔ لالی پرندے؟ جی، تو اس سے للیانی بن گیا۔ اور ایک تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہاں للہ قبیلہ آباد تھا، تو للانی جو ہے وہ بگڑ کر للیانی ہو گیا۔ واہ، یعنی نام میں ہی کتنی تاریخ چھپی ہے۔ اچھا، یہ جگہ ہے نہر اپر باری دوآب کے کنارے، اور سرکاری نام اب مصطفیٰ آباد ہے 1978 سے۔ جی بالکل۔ تو اب ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ کوئی بہت پرانے زمانے کے آثار بھی ملے ہیں یہاں؟ کچھ شواہد تو ملتے ہیں کہ دوسری صدی عیسوی میں بھی یہاں آبادی تھی، لیکن جو زیادہ واضح تصویر ہے نا، وہ سکھ دور سے ملتی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ، اس وقت للیانی ایک اہم جگہ بن کر سامنے آیا۔ اور اسی دور میں اکتوبر 1808 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ایلچی چارلز مٹکاف وہ رنجیت سنگھ سے ملنے یہاں آئے تھے۔ یہ ملاقات کیوں اہم تھی؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا نازک سفارتی موقع تھا۔ مٹکاف ایک معاہدہ کرنے آیا تھا، اور اس نے اپنی خفیہ رپورٹ میں لکھا کہ جب رنجیت سنگھ صبح سویرے قصور سے للیانی پہنچا نا اپنے کیمپ میں، تو اس کے ساتھ تقریباً 3000 فوجی تھے اور 4 بڑی توپیں۔ 3000 فوجی اور 4 توپیں، صرف ایک سفیر سے ملنے کے لیے؟ جی ہاں، اور وہ توپیں اتنی وزنی تھیں کہ 40-50 بھینسیں کھینچتے تھے انہیں، اور وہ کوئی 18 سے 24 پاؤنڈ کے گولے پھینکتی تھیں۔ اوہو، یہ تو سیدھا سیدھا مطلب طاقت کا مظاہرہ تھا۔ بالکل۔ مٹکاف نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی لکھا کہ رنجیت سنگھ جان بوجھ کر انگریز مشن پر اپنی فوجی طاقت کا روب ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی لگا کہ شاید یہ فوج ملتان یا ستلج پار کہیں حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ اچھا، یعنی سفارتکاری بھی اور ساتھ میں فوجی دھاک بھی۔ جی، اور پھر رات کو مٹکاف کے اعزاز میں توپوں کی سلامی بھی دی گئی، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ واہ، گویا سفارت اور جنگ ساتھ ساتھ۔ اچھا، پھر وقت بدلا، اور چند دہائیوں بعد 1846 میں پہلی انگریز سکھ جنگ ختم ہوئی۔ تو اسی للیانی میں مہاراجہ دلیپ سنگھ کو ہتھیار ڈالنے پڑے انگریزوں کے سامنے۔ جی ہاں، یہ سکھ سلطنت کے لیے ایک بڑا فیصلہ کن بلکہ افسوسناک لمحہ تھا، اور وہ ہوا بھی للیانی میں ہی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت للیانی کے گرد مٹی کی ایک دیوار بھی تھی، فصیل جیسی۔ اچھا۔ جی، اب تو اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، پر یہ شاید اس کی دفاعی اہمیت کو ظاہر کرتی تھی۔ اسی زمانے کی ایک اخباری رپورٹ کا بھی ذکر ملتا ہے، 3 مارچ 1846 کی، کہ انگریزوں نے قصور اور للیانی کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے گارڈز لگائے، جبکہ رپورٹ میں یہ تاثر تھا کہ سکھوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، یہ رپورٹ ہے تاریخ کا حصہ، اور اسی رپورٹ میں ایک اندازہ بھی لگایا گیا۔ کیا اندازہ؟ کہ شاید اسی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی میں قصور کے لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اوہ، یہ تو ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف اس رپورٹ کا ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے۔ مورخین کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ہم صرف رپورٹ کا بتا رہے ہیں۔ 80 میں ایک پنچایت گھر بنایا۔ پنچایت گھر؟ جی، تاکہ مقامی لوگ اپنے چھوٹے موٹے جھگڑے وہیں نمٹا لیں، انہیں کچہریوں کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ اور اسی سال 1880 میں ہی للیانی میں تھانہ بھی قائم ہوا، پولیس اسٹیشن۔ اور کوئی پرانی عمارتیں جو اس دور کی یاد دلاتی ہوں؟ ایک قدیم سکھ گردوانہ تھا، گردوارہ ماہا مسر، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا۔ افسوس کہ اب وہ بس کھنڈر ہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی سی ہائی اسکول، وہ بھی 1947 سے پہلے کا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوا 1943 میں۔ وائسرائے ہند
لارڈ ویول، وہ للیانی آئے۔ یہ کوئی 100 سال میں دوسرا موقع تھا کہ کوئی وائسرائے قصور سب ڈویژن آیا ہو؟ کیا خاص بات تھی اس دورے کی؟ جی، یہ 26 نومبر 1943 کی بات ہے۔ اس کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ لارڈ ویول کچھ عرصہ پہلے بنگال گئے تھے، جہاں قحط سے لاکھوں لوگ مر رہے تھے۔ وہ ہولناک منظر دیکھ کر جب وہ پنجاب آئے اور لیلیانی اور ساتھ والے گاؤں چندرائی کا دورہ کیا تو یہاں انہیں کسان خوشحال نظر آئے۔ اوہ، یعنی ایک ہی ملک میں دو بالکل مختلف تصویریں، بنگال میں قحط اور پنجاب میں خوشحالی۔ بالکل، شاید اسی فرق کو سمجھنے آئے تھے۔ انہوں نے لاہور ضلع کے 2 گاؤں دیکھے۔ ایک چندرائی، وہ مسلمانوں کا گاؤں تھا، کوئی 2000 آبادی، وہاں سے 20 فوجی بھرتی ہوئے تھے دوسری جنگ عظیم میں۔ اور دوسرا للیانی؟ جی، للیانی، اسے ایک اہم سکھ اکثریتی گاؤں بتایا گیا، آبادی کوئی 9000، اور یہاں سے 150 رنگروٹ جنگ کے لیے گئے تھے۔ 150، یعنی فوجی بھرتی میں للیانی کا بڑا حصہ تھا۔ جی ہاں، وائس رائے کے ساتھ کون کون تھا؟ بڑے افسران تھے، گورنر پنجاب، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈپٹی کمشنر لاہور تھے KH ہینڈرسن، اور SDO قصور AJV آرتھر۔ وائسرائے نے گاؤں میں ان فوجیوں سے بھی ملاقات کی جو چھٹی پر آئے ہوئے تھے، ان کے گھر والوں سے ملے۔ ذرائع میں نام بھی آتے ہیں پیر بخش، چراغ دین، جن کے 4 بیٹے فوج میں تھے۔ واہ! اور گاؤں میں کہاں کہاں گئے وہ؟ گاؤں کا بازار دیکھا، کچھ دکانیں، مکانات، پھر مقامی مڈل اسکول گئے۔ وہاں گورنر صاحب نے بچوں میں مٹھائی کے لیے پیسے دیے اور باقی دن کی چھٹی کروا دی۔ اچھا۔ جی، پھر ویٹنری ہاسپٹل، سول ڈسپنسری دیکھی اور پولیس اسٹیشن بھی۔ وہاں اتفاق سے اس وقت ایک قتل کیس کی تفتیش چل رہی تھی۔ اوہو! اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے اس علاقے میں اتنا بڑا کوئی افسر آیا تھا تو وہ 1846 میں گورنر جنرل سر ہنری ہارڈنگ تھے۔ یعنی تقریباً 97 سال بعد؟ جی، جب پہلی سکھ جنگ کے بعد معاہدہ ہوا تھا۔ واقعی ایک لمبا عرصہ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں تاریخ کے ایک بہت ہی مشکل نازک موڑ کی طرف، تقسیم ہند۔ یقیناً للیانی بھی اس سے بہت متاثر ہوا ہوگا۔ بلا شبہ، تقسیم تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا ہی، لیکن اس سے پہلے بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کے اشارے ملتے ہیں۔ 1923 کی ایک رپورٹ ہے، اس میں للیانی میں سکھوں اور مسلمانوں میں کشیدگی اور فساد کے خدشے کا ذکر ہے۔ 1923 میں بھی؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ یہ رپورٹ سردار چیت سنگھ کی تھی، جو اکالی جتھا کے سیکرٹری تھے۔ اس میں الزام تھا کہ مسلمان سکھوں کے جھٹکا کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ جھٹکا؟ یعنی وہ جو سکھ ایک ہی بار میں جانور ذبح کرتے ہیں؟ جی، اور رپورٹ میں پولیس پر بھی الزام تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرفداری کر رہی ہے اور گائے ذبح کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ پھر وہی بات کہ یہ ایک تنظیم کی رپورٹ ہے، اس میں الزامات ہیں، حقیقت شاید زیادہ پیچیدہ ہو۔ سمجھ گیا۔ یعنی یہ اس وقت کی کشیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر 1947 میں تو حالات بہت ہی خراب ہو گئے ہوں گے۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ تقسیم کے وقت یہاں بہت قتل و غارت ہوئی۔ یہ ان علاقوں میں تھا جہاں فسادات بہت شدید تھے اور امن آنے میں بھی وقت لگا۔ 1957 میں بھی ایک تصادم کی خبر ہے یہاں کے مقامی پنجابیوں اور میوات سے آئے مہاجرین کے درمیان۔ ان سب مشکلات کے بعد زندگی تو بہرحال آگے بڑھتی ہے۔ للیانی میں ترقیاتی کام کب شروع ہوئے؟ اسے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ کب ملا؟ ٹاؤن کمیٹی بنی 1958 میں۔ اچھا۔ اور اسی سال 6 مارچ 1958 کی ایک اخباری خبر ہے کہ قصور سے 9 میل دور اس قصبے میں بجلی لگانے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اس وقت آبادی کوئی 25,000 بتائی گئی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ پچھلے 5 سال میں کچھ صنعتی ترقی بھی ہوئی ہے۔ اور کھیتی باڑی کے لیے پانی، وہ قصور برانچ نہر، اس کا کیا کردار رہا؟ قصور برانچ نہر تو بہت اہم رہی ہے۔ یہ اصل میں اپر باری دوآب نہر سے نکلی ہے، جو راوی سے نکالی گئی تھی مادھوپور سے 1861 سے 69 میں۔ یہ نہر بدیاں کے پاس پاکستان میں آتی ہے، پھر للیانی سے گزرتی ہوئی پتوکی تک جاتی ہے۔ اچھا۔ پہلے تو اس کی ایک چھوٹی شاخ مائنر جسے کہتے ہیں وہ شہر کے اندر تک آتی تھی، پر وہ اب بند ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اب راوی میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس نہر میں زیادہ تر پانی چناب سے آتا ہے، BRB لنک کینال کے ذریعے۔ اوہ، یعنی پانی کا نظام بھی وقت کے ساتھ بدل گیا۔ چلیں اب آتے ہیں للیانی کی تاریخ کے ایک ایسے باب پر جو بے وقت دکھ بھرا بھی ہے اور فخر کا باعث بھی، 1965 کی جنگ اور للیانی کے شہداء۔ یقیناً 1965 میں کھیم کرن کا محاذ جو للیانی کے بالکل پاس ہے، وہاں بہت شدید لڑائی ہوئی۔ پاکستانی فوج نے اور اس میں مقامی لوگ بھی شامل تھے، دشمن کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا، اپنی زمین کا دفاع کیا، اور اس دفاع میں للیانی کے بہت سے بیٹے شہید ہوئے۔ یہاں شہداء کا ایک قبرستان ہے، 55 شہداء کی قبریں ہیں وہاں۔ 55 شہداء؟ جی، یہ قبرستان ان کی عظیم قربانی کی ایک خاموش یادگار ہے۔ ان شہداء میں کچھ خاص نام بھی ہوں گے جن کا ذکر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، کیپٹن احسن رشید شامی شہید اور لیفٹیننٹ ندیم شہید، یہ بہت نمایاں نام ہے، یہیں اسی محاذ پر شہید ہوئے۔ کیپٹن شامی کی یاد میں شامی مینار بنا ہے جو وہاں کی ایک پہچان ہے۔ جی، میں نے سنا ہے اس مینار کے بارے میں۔ اور لیفٹیننٹ ندیم کے نام پر ندیم پارک بنایا گیا تھا، حالانکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اب اس پارک کی حالت کچھ اچھی نہیں، دیکھ بھال کی کمی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ قومی ہیروز کی یادگاریں تو سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ کیا ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے کوئی تقریب وغیرہ ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہر سال یوم دفاع پر 6 ستمبر کو پاک فوج کا ایک دستہ آتا ہے، شہداء کو سلامی پیش کرتا ہے، مقامی لوگ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ پہلے تو یہاں باقاعدہ میلہ بھی لگتا تھا۔ میلہ؟ جی، ایک بزرگ تھے حاجی بابا اسماعیل مرحوم، انہیں خادم شہداء کہتے تھے، وہ بڑے اہتمام سے کرواتے تھے۔ اب ان کے بیٹے ہیں حاجی محمد یونس رحمانی صاحب، وہ اس روایت کو اپنی استطاعت کے مطابق زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی قربانی تھی۔ ضرور، ان میں ہے صوبیدار میجر بشیر اسلم شہید، انہیں تمغہ جرت بھی ملا تھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر لیفٹیننٹ ندیم احمد شہید ہیں، میجر سلطان اسد جان شہید ہیں، نائب رسالدار محمد افضل خان شہید، حوالدار محمد اقبال شہید، نائک نواب خان شہید، لانس نائک گل آزاد شہید، سپاہی خائستہ گل شہید، اور بہت سے نام ہیں۔ یہ فہرست یاد دلاتی ہے کہ وطن کا دفاع کن قیمتوں پر ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان یادگاروں کے پاس ایک پرانا دروازہ بھی ہے۔ جی، جو شہداء کا قبرستان اور یادگاریں ہیں نا، اس احاطے کے باہر ایک گیٹ ہے، اس پر تاریخ لکھی ہے، 14 اگست 1952، یعنی پاکستان بننے کے کچھ سال بعد کا۔ اچھا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ چلیں، جنگ اور دفاع کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں للیانی میں کیا ہوا؟ جی، وقت کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی بنے۔ لڑکوں کے لیے 2 سرکاری ہائی اسکول ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، پھر ایک گورنمنٹ انٹر کالج بنا تھا جو علاقے کے سابق MPA تھے چودھری محمد الیاس خان مرحوم، انہوں نے بنوایا تھا، اب وہ ڈگری کالج بن گیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، اور لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اور حال ہی میں جو موجودہ MPA ہیں جناب محمد یعقوب ندیم سیٹھی صاحب، ان کی کوششوں سے گرلز ڈگری کالج کی عمارت بھی بن رہی ہے۔ زبردست، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ تو یہ تھا للیانی یعنی مصطفیٰ آباد کا ایک سفر۔ اس کے نام کی کہانیوں سے شروع ہو کر قدیم تاریخ، سکھ دور کی فوجی اہمیت، انگریز دور کی تبدیلیاں، وائسرائے کا دورہ، پھر تقسیم کے دکھ اور جھڑپیں، اور پھر 1965 کے وہ لازوال شہید اور آج کی ترقی تک۔ واقعی قصور کا گیٹ وے کہلانے والے اس قصبے کی تاریخ میں کتنی ہی پڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ تو جیسے مختلف زمانوں، تہذیبوں، لڑائیوں، قربانیوں اور انسانی جذبوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ہر گلی، ہر دیوار شاید کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گفتگو کے آخر میں کچھ سوالات چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ للیانی، وہاں تاریخ کی اتنی الگ الگ شکلیں نظر آئیں، سکھ فوجی طاقت کا مظاہرہ بھی، انگریز انتظامیہ بھی، تقسیم کا درد بھی، اور پھر وطن کے دفاع کی قربانیاں بھی، سب ایک ساتھ۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ماضی کی وہ فوجی نمائش رنجیت سنگھ والی اور آج اسی زمین پر ان شہیدوں کی یادگاریں، ان میں کیا تعلق ہے، کیا تضاد ہے یا کوئی تسلسل ہے؟ کیا یہ بس وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے اسی زمین کے رنگ ہے؟ اور آخر میں ترقی
اور پھر کبھی کبھی نظر اندازی کا یہ جو چکر ہے، جیسے ندیم پارک کی حالت، یہ ہمیں اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ ان سوالات کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے للیانی کی تاریخ کا یہ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔